سر میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ ہر ایک کو لائف میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اسٹرگل ضرور کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ اچیو کرنے کے لیے مشکلات آتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کے کرٹیسزم کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی آپ کو جدوجہد کرنی پڑی، یا کوئی کرٹیسزم آپ کو اپنی لائف میں فیس کرنا پڑا ہو، کچھ ایسا تھا آپ کے ساتھ؟ جی، جہاں تک جد و جہد کا سوال ہے آپ کا، کہ دیکھیں انسان تو جب سے پیدا ہوتا ہے تب سے اس کی جو جد و جہد ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کو اپنا جو ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد تلاش کرنا ہوتا ہے، اور اسی کے اکارڈنگ اپنی ساری لائف جو ہے وہ گزارنی ہوتی ہے. لیکن اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے مختلف انسانوں کو مختلف طرح کے جد و جہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان فیزز سے گزر کر ہی اپنے مقام تک وہ پہنچتے ہیں جو کہ ان کی جد و جہد کا اصل مقصد ہوتا ہے. میری جہاں تک جد و جہد کی بات ہے تو میں کہوں گا کہ 3 سٹیجز لائف میں ایسی تھیں، میری 3 فیزز جہاں سے میری جد و جہد کا جو ہے وہ میں کہوں گا کہ عملی جد و جہد جب وہ شروع ہوئی. ایک 2003 کے اندر جب میں نے 3rd کلاس کے اندر اسکول چھوڑ دیا اور مدرسہ چلا گیا. دوسری 2012 کے اندر جب میں مدرسہ چھوڑ کے دوبارہ اسکول کی طرف آیا. اور تیسری 2017 اور 19 کا جو پیریڈ ہے کہ ایف ایس سی کے بعد میں نے 2 سال اسٹرگلنگ پیریڈ میں گزارے، جاب کی، اور پھر جو ہے 2019 کے اندر یونیورسٹی جوائن کی. تو یہ میری 3 فیزز ہیں، میں ان کو فردر بھی ایکسپلین کرتا ہوں. 2003 میں نا میری دادا ابو کی بھی خواہش تھی کہ میں مدرسہ جوائن کروں، قرآن مجید حفظ کروں، اور میری اپنی بھی خواہش تھی. لیکن فیملی کا کچھ کرٹیسزم مجھے فیس کرنا پڑا، بیکاز 9/11 کے بعد جس طرح سے اسلام کو ہٹ کیا گیا، پورٹری کیا گیا، اور اسلاموفوبیا کو اتنا زیادہ مطلب اس کا نام کے اوپر جو ہے وہ اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا، تو یہ ایک پرسیپشن بن گیا تھا کہ جو دینی مدارس ہیں وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ گڑھ بن چکے ہیں، وچ واز ناٹ رائٹ. تو خیر مجھے فیملی سے اس وقت کرٹیسزم فیس کرنا پڑا کہ جیسے مطلب مدرسہ جانا کوئی دہشت گردی کی ٹریننگ لینے کے برابر تھا. تو اس فیس کے اندر میں گیا اور میں نے قرآن مجید حفظ کیا الحمدللہ 4 سال کے اندر. اور پھر میں نے اس کا وفاق کا امتحان دیا. اس کے بعد میں نے عربک پڑھی، میں نے 2 سال ٹھیک ٹھاک عربک پڑھی، صرف نحو پڑھی. اس کے بعد میں نے پرشین پڑھی، فارسی والفارسی دوم کے اندر میں نے شیخ سعدی کی کتابیں پڑھیں، نام حق پڑھی، اور کریمہ سعدی پڑھی. اس کا پہلا شعر بھی مجھے یاد ہے کہ کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہست مسیرے کا مندے ہوا، ندار مغیر است و فریاد رست تو ہی آسیاں را خطاب بخش و بس. اور گلستان سعدی جو ان کی بہت فیمس بک ہے، اس کے 8 باب ہیں، وہ ہمیں 4 پڑھائے جاتے ہیں، میں نے وہ پڑھے. اور الحمدللہ پرشین سے بھی کافی کچھ حاصل کیا. تو مطلب یہ کرٹیسزم میں نے فیس کیا، لیکن جو میں چاہتا تھا اس کے اکارڈنگ میں نے اپنی اسٹرگل کی اور مدرسے جا کے وہ تعلیم حاصل کی. 2009 کے اندر میں نے وفاق کا امتحان دیا قرآن مجید کا، اور میں نے میرے 80 نمبر آئے 100 میں سے. مجھے ایک جگہ پہ غلطی آئی تو میں نے دوبارہ امتحان دیا اگلے سال کہ میرے ایک غلطی کیوں آئی ہے. تو جب دوبارہ امتحان دیا تو میرے 100 میں سے 100 نمبر آئے. تو یہ جو میرا 9 سال کا دورانیہ تھا یہ میرا مدرسے میں گزرا ہے. ایک جد و جہد تو میری یہ تھی. اور جو میرا دوسرا پیریڈ ہے نا وہ اس سے بھی تھوڑا زیادہ مطلب ٹف ہے، کہ 2012 کے اندر جب میں دوبارہ اسکول کی طرف آنا چاہا، کیونکہ دیکھیں نا ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ آج سے جو ہے ہماری اٹ ہیز بیکم دا نیڈ آف دا آر. تو میں دوبارہ اسکول کی طرف آنا چاہا، بٹ پھر سے مجھے فیملی کا کرٹیسزم فیس کرنا پڑا کہ تم 2003 میں اسکول چھوڑ کے گئے ہو، 10 سال 9 سال تم اسکول سے آف رہے ہو، انگریزی اتنا ہائی ہو گئی ہے، میتھس اتنا ہائی ہو گئی ہے، تمہیں پڑھنا نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، تو یو وڈ بی انیبل ٹو پاس ایون دا 8th کلاس. لیکن میری ول تھی، میری خواہش تھی، تو میں نے اسکول میں ایڈمیشن لیا. گورنمنٹ اسکول میں مجھے ایڈمیشن دلایا گیا، بیکاز انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھ پہ کہ پرائیویٹ اسکول کا مطلب اس کو ایڈمیشن کرا کے دیں اور آگے سے بچہ نالائق ثابت ہو. تو خیر میں اسکول میں گیا اور مجھے یاد ہے کہ سر اکبر صاحب ہمیں میتھس پڑھایا کرتے تھے، اور ان کا جو ویری فرسٹ کویشچن تھا مجھ سے، ایک عام سا فارمولہ انہوں نے مجھ سے پوچھا جو آلموسٹ 5ویں کلاس کے بچے کو پتہ ہوتا ہے، 6ٹھی کلاس کے بچے کو پتہ ہوتا ہے، کہ سرائکی میں پڑھاتے تھے کہ جمع ضرب جمع از اکول ٹو کیا ہوتا ہے. تو آئی ڈیڈنٹ نو دا آنسر اینڈ آئی اسٹریٹ فارورڈ سیڈ سر مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ تم پاس ہی نہیں کر سکتے، تم یہاں پہ آئے کیسے ہو؟
اور پھر انگریزی کا سیم ایشو تھا، مجھے وہ نہیں پڑھنا آتی تھی، لیکن مجھے ایک خواہش تھی، اس خواہش کے پیچھے، خواہش کہہ لیں یا بلکہ آپ کو کچھ مقصد کہہ لیں کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے۔ اور دیکھیں نا، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جد و جہد کا آغاز کیسے ہوا، یا آپ نے اپنی اسٹرگل شروع کیسے کی۔ جہاں پہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ نو تم نہیں کر سکتے، وہیں سے میرا کانفیڈنس میری اسٹرگل کا سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے ہی تو میرا دین اور اسلام سٹارٹ ہوتا ہے نا، کہ لا الہ الا اللہ، لا، نہیں سے ہی اسلام کا آغاز ہوتا ہے، تو وہیں سے ہی جو ہے میں اپنی جد و جہد کو سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ تو خیر 2 مہینے کے اندر میں کلاس کا مانیٹر بن گیا۔ مجھے سر عامر صاحب نے جو ہے سائنس پڑھاتے تھے ہمیں، تو انہوں نے مجھے ایک کاپی، ایک پینسل اور ایک ریزر، ایک شارپنر مجھے انہوں نے وہ دیا تھا انعام کے طور پر، جو آج بھی میرے پاس سیو ہے۔ اور میتھس کی میں جہاں تک بات کروں تو اینڈ آف دا ایئر جب ہمارے اینول ایگزام تھے تو ہمارے جاوید اقبال صاحب ہمیں پڑھاتے تھے میتھس، اور ان کی میتھس مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا، ہمارا ٹیسٹ ہوتا تھا ویکلی 20 مارکس کا، تو اینڈ آف دا منتھ جو ہے یا آفٹر 5 ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک کلیکٹیو رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا۔ تو میرے ہر ٹیسٹ میں 20 میں سے 20، 20 میں سے 20، 20 میں سے 20، اور 100 میں سے میرے تھے 99.5 مارکس، کیونکہ میں ایک جگہ پہ مائنس کی جو ہے نا وہ غلطی ہو گئی تھی، اس سے اپنے وہ 0.5 مارکس کاٹ لیے تھے۔ مطلب جو میتھس کا 8ویں کے شروع میں مجھے کلیے نہیں آتے تھے ایک عام، تو اینڈ آف دا ایئر وہ میں کلاس کا ٹاپر رہا، 2 سیکشن سے جناح اور اقبال دونوں کا ٹاپر تھا۔ تو یہ تھا اسٹرگل کا ایک اور دورانیہ۔